الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد بحد و بے شمار درود و سلام آقا انعامدار محبوب کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی مبارک بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنے قریب لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر وقت کے اندر جو میں نے موضوع بنایا ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں جو بھی بات کروں گا انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے سنانے اور آپ کے سنانے کے بعد مل بیٹھ کر عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے جس موضوع کو میرے کریم اللہ نے خود قرآن میں اپنی عبادت کے بعد حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ کریں تو تب ہی بات بنے گی، ورنہ جتنے مرضی سجدے، رکوعات اور تعلیمات علم کی سوغات لیتے پھریں، لیکن آپ کو اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک آپ یہ کام نہیں کریں۔ وہ کون سا کام ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارا رب فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین پر احسان کرو۔ فرمایا وَقَضَىٰ، اعلان فرما رہا ہے کون؟ تمہارا رب، ربوں کا تمہارا رب فرما رہا ہے کیا کرو؟ اللہ تعبدو، عبادت کرو میری۔ پھر فرمایا الا ایاہ، اس کے بعد کیا کرو کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو۔ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنے کا حکم رب نے دیا۔ سوچئے گا، سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب تو اللہ کریم کی تخلیق ہے اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے
پہلے انسانی وجود کی حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا. کیا انسان تیری حقیقی دنیا میں آنے کا جو سبب بنا اس کا احسان تو جو ہے جب تک ادا نہیں کرے گا تو میرا تجھے دنیا میں بھیجنے کا تو کیسے احسان ادا کرے گا. فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو. دیکھیے ایک بندہ دنیا کے اندر ہے تو یہ بندے پر احسان کرتا ہے تو بندہ انسان ہونے کے ناطے اس کا احسان دنیا کے اندر بھولتا نہیں ہے. چلتے پھرتے سلام دعا میں احسان کر دے، چلتے پھرتے اس کا کوئی کام کر دے، وہ دنیا میں اس کا احسان بھولنے تک نہیں جاتا. تو اب جو انسان دنیا میں آیا ہی اپنے والدین کے ذریعے ہے، والدین اس کا سبب بنے، تو آیا یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں چل رہا ہے تو اپنے والدین کا احسان ہے، اٹھ رہا ہے تو اپنے والدین کا احسان ہے، بیٹھا ہے تو اس کے اوپر اپنے والدین کا احسان ہے. اب اتنی بات اس کے لیے اتنا بڑا احسان ہے کہ مجمع کے اندر بیٹھا ہے. اب مجمع کے اندر بیٹھتے ہوئے کو بندہ سوال کر دے 10 بندوں میں سب کا، بھائی بتائیے تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارے والد کا کیا نام ہے، چلتے 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 ایک جگہ پہ آ کر بندہ رک جائے، ایک بندہ اس 10 بندوں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے والد کا نام نہ بتا سکے تو اس کے لیے وہاں پر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کا اپنے والدین کا نام نہیں بتا سکتا، اسے اپنے والد کا نام نہیں پتا. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ 10 بندوں کے سامنے اگر اس کی عزت محفوظ ہے تو اپنے والدین کے نام پر ہے. جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہی اتنی اوپر پوسٹ پہ موجود ہو، لیکن اس وقت تک اپنے اوپر اپنے والدین کا دنیا میں آنے والا سبب جو ہے وہ جب تک نہیں بتائے گا اس کی بڑی پوسٹ اسے کام نہیں آئے گی. یہ تو ایک چلتے چلتے اس آیا کریمہ کے مفہوم میں نے بات عرض کی ہے کہ والدین کا احسان ہر لمحے والدین کا احسان ہے. والدین کچھ بھی نہ ہوں، کچھ بھی کام نہ کرتے ہوں، کچھ بھی اس کے لیے کوئی امداد نہ کرتے ہوں، صرف اس کا والد ہونا اور اس کے والد کا نام اس کے لیے ہی کافی ہے. آئیے حدیث شریف کی روشنی میں آگے چلتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب کائنات کے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرما دیا، اے میرے غلاموں تمہارے اوپر تمہارے والدین کا بڑا احسان ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری رات سجدہ و قیام، رکوع و سجود کرتا رہے، ساری رات ایک پاؤں پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ صبح طلوع سورج جو ہے نکل آئے، صبح طلوع ہو جائے اور اس کی ساری رات کی عبادت ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ایک جگہ پہ رکھ دی جائے. اب اس بندے کا ایک رات کا سارا عمل اس کے سامنے ہے اور جائے اپنے والد کو سامنے غصے سے صرف دیکھے اور والدین سے ناراض ہو کر دیکھے تو ساری عبادت رات کو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور دوسری طرف ایک بندہ ساری رات صبح کی نیند سو جائے، ساری رات بستر کے اوپر آرام کرے اور صبح میرے کریم آقا نے فرمایا کہ صبح اس حال میں کرے کہ اپنے والدہ کے پاؤں کو چوم لے تو اللہ کریم اس ساری رات کی عبادت کرنے والے سے اجر اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. کتنا بڑا احسان. ساری رات بندہ سویا رہے بستر پہ، سوتے سوتے صبح اس حال میں کرے کہ صبح جاگتے ہی اپنی ماں کے قدموں پہ اپنے منہ کے لبوں کو نچھاور کر دے تو رب کریم اسے اس ساری رات والی عبادت کرنے والے کا ثواب نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرمائے گا. آؤ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں.
اللہ اللہ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سننے والوں، آؤ ایک کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا میرے کریم لجپال محبوب علیہ السلام بتائیے نا اپنے والدین کا حق کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی اس پیاری حدیث کو، ان پیاری باتوں کو روایت کرنے والے میرے کریم آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محبوب اللہ، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ کس کے اوپر احسان کیا جائے؟ احسان کا مستحق کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں یعنی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں وہ شخص دوبارہ پوچھنے لگا پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 مرتبہ اس بندے نے سوال کیا کریم آقا بتاؤ نا سب سے زیادہ میرے احسان کا مستحق کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا، عرض کی، میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا والد۔ چوتھی مرتبہ بے تمہارا احسان کا مستحق ہے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ میں 12 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آؤ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے آنے یا کہیں چلے جانے کے صورت میں احسان کرے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ یا تو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد یا والدین کا کسی دوسری جگہ چلے جانے کے بعد اس کے دوستوں کا قضا کرتا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ادب و احترام کے ساتھ ملنا جلنا کرتا ہے، تو یہ اپنے والدین کا سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام اختصار کے ساتھ تیسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے، یعنی کہ وہ اسلام سے راز اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ سلوک کر سکتی ہوں؟ کریم لجپال علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام کے پیاری گھر والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں نے حضور سے اجازت لی کریم آقا بتائیے نا کیا وہ ابھی کافرہ ہیں، مسلمان نہیں ہوئی، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ کریم آقا نے فرمایا کہ اس چاہے کافرہ بھی ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہارا حق بنتا ہے کیونکہ تمہاری ماں ہے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اگلی حدیث سماعت فرماؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، اس
لیے انہیں جنت کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے کریم آقا نے سنا۔ دیکھیے اب دنیا کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت حارثہ ہیں۔ آپ جب گئے نا جنت کی سیر میں تو آپ نے جنت کے اندر حارثہ کی آواز سنی، قرآن پڑھنے والی کی آواز سنی۔ کریم لجپال آقا نے سوال کیا یہ کس کی آواز ہے؟ تو آگے سے بتایا کہ یہ حارثہ کی آواز ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی احسان ہے، یہی احسان ہے، یہی احسان ہے۔ تو پھر اگلی روایت میں ہے کہ یہ ان کا جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی دنیا کے اندر اپنی والدہ سے اچھا سلوک کیا، احسان کیا۔ آؤ میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پانچویں حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ میں اکثر اپنی باتوں میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، اے لوگوں بزرگوں، آپ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب تم دنیا میں زندہ ہو تمہاری اولاد تمہارے سامنے جب نماز کے اندر کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے کریم اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ آؤ نا پھر کتنی یہ خوش نصیبی ہے، تم ابھی دنیا کے اندر زندہ ہو، تم دنیا کے اندر زندہ چلتے پھر رہے ہو، دنیا کے اندر چلتے پھرتے اپنی اولاد کی دعا سے نوازے جا رہے ہو۔ دیکھیے نا یہ کتنا بڑا سبب ہے کہ آپ دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو آپ نے نمازی بنا لیا۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد تو آپ کو دعا ملنی ہی ملنی ہے، لیکن جب دنیا کے اندر رہ رہے ہو تم اپنے کانوں سے سن رہے تمہاری اولاد نماز کے اندر ہر نماز کے اندر کیا کہہ رہی ہے ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی۔ رب کتنا کریم ہے جو خود حکم دے رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان یہی ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے اولاد کا احسان اپنے والدین پر یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ وارد ہو رہے ہیں کہ کریم آقا فرما رہے اولاد کا حق ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سنیے نا، جو بندہ دنیا کے اندر اپنی اولاد کو چلتے پھرتے نمازی بنا جائے، اپنی آنکھوں کے سامنے نمازی بنتا دیکھے، پھر نماز پڑھتے دیکھے، پھر رکوع و سجود کرتے دیکھے، پھر اس کے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہے کہ دنیا کے اندر چل پھر بھی رہا ہے، ابھی زندہ بھی ہے، لیکن دعائے مغفرت اس کے لیے اس کی اولاد کر رہی ہے۔ کوئی اور دعائے مغفرت کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے لیے زندہ قربانی یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، تو یہ تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس لیے میں یہ اکثر جملے کہتا رہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ جب تم نماز کے خود پابند بنو گے، شرط یہ ہے کہ پہلے خود نماز کا پابند بننا پڑے گا، خود نماز کے پابند بنو گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر جو ہے نماز کے پابند بنے گی۔ وہ حدیث سماعت فرمائیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ وہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز تو مسجد کے اندر پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ فرض نماز یعنی یہ جو 2 فرض ہیں آپ ان کو مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ 4 فرض ہیں عصر کے، مغرب کے 3 فرض ہیں۔ یہ جو نماز جو فرض نماز ہے اس کو اپنے مسجد اللہ کے گھر کے اندر ادا کرو، اور باقی جو سنتیں نوافل وغیرہ ان کے گھروں کو اندر ادا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سنتیں نوافل وغیرہ پڑھو گے تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر جب نماز پڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تم جب نماز پڑھو گے تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر نماز پڑھے گی تو پھر ہوگا کیا کہ نماز یہ گھر جو ہے یہ قبرستان نہیں بنیں گے، پھر یہ اللہ کے گھر بن جائیں گے۔ یہ جب اللہ کے گھر بن جائیں گے پھر اللہ کی رحمت صبح شام تمہارے گھروں کے اندر اترے گی۔ ایک حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جب بندہ صبح نہیں اٹھتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر شیطان جو ہے اس بندے کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ کتنی سخت حدیث ہے یہ حدیث، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے۔ دیکھیے
میں نے پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا تھا کہ جو بندہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا پھر اس کے لیے وہ مختلف اداور ہیں کہ بندہ جو اٹھ جاتا ہے اس کے لیے تو کامیابی ہے، لیکن جب بندہ نہیں اٹھتا، جو نہیں اٹھتا اس کے لیے حضور کے الفاظ ہے الخبیثات، حضور نے فرمایا کہ وہ خبیثوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ خبیثوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث میری آنکھوں سے پہلی مرتبہ گزری ہے، وہ بھی اس کا بھی مفہوم جو ہے وہ اس کا بھی سخت ہے، لیکن اس کا بھی مفہوم جو ہے وہ بھی سخت ہے کہ شیطان جو بندہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، پھر ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، تو یہ بھی اسی پلید کی الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ خبیث کا لفظ مطلب بھی پلید ہے اور اس کا مطلب بھی سراسر پلید ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی مسجدوں کو ویران دیکھتے ہیں، جب ہم صرف اس چکر پہ لگ جاتے ہیں، صرف وظیفے مل جائیں تو وظیفے کرتے جائیں، نماز کا جو ہے خیال ہی نہیں ہے، تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر جیتے جیتے نماز کا پابند بنا لو، اور رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور اللہ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سماعت فرماؤ جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ یہ جو نماز ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ہی نہیں ٹھنڈا کیا، پھر مجھے بتا تب کب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے آپ کی شفاعت کا تاج بنائیں گے؟ آپ کی شفاعت کریں گے، لیکن تب جا کر کریں گے جب اپنے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے۔ ہم ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی جناب تقریر ہو جاتی ہے، وعظ و نصیحت ہو جاتی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر جناب بندے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، صرف یہ دین ہی تمہیں اتنا آسانی سے ملا ہے کہ جب تمہارا دل کرتا ہے تمہیں اس دین کے لیے تمہیں راستہ مل جاتا ہے، جب تمہارا دل کرتا ہے تم مسجد میں داخل ہو جاتے ہو، جب تمہارا دل کرتا ہے تم مسجد سے نکل جاتے ہو، پھر اتنے لمبے دعوے کرتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بات آ گئی ہے، سن لو کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کوئی چیز خریدنی ہو نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ وہ چیز ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک ملتی ہے، تو ہم لینے لگا کے اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اس چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کیونکہ اگر وقت سے لیٹ ہو گئے تو وہ چیز بک جائے گی، یا ہم بیچنا بھول جائیں گے، یا ہماری چیز نہیں بکے گی۔ دونوں چیزیں یا فروخت کرنی ہوتی ہے یا خریدنی ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے لیے ٹائم مختص کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جائیں گے تو یہ چیز ہمیں مل جائے گی، اگر اس ٹائم سے لیٹ ہو جائیں گے تو وہ چیز ہم سے دور ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر دنیا کی چیز خریدنے کے لیے تمہیں اپنا وقت مختص کرنا اور مختص کرنے کے بعد اس وقت کی پابندی کرنا اگر بھول جاؤ تو وہ دنیا کی چیز آپ خرید نہیں سکتے۔ تو آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا، یہ دنیا کی چیزیں اگر تمہاری اتنی قیمتی ہیں کہ اگر تم وقت پر پہنچو گے تو تمہیں ملے گی، نہیں پہنچو گے تو نہیں ملے گی۔ یہ جو جنت ہے نا، یہ بھی بہت بڑا سودا ہے، یہ بہت مشکل سے ملتا ہے، یہ رب کریم کی بارگاہ سے ملتا ہے، کسی اور بارگاہ سے نہیں ملتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر جنت کا سودا کرنا ہے تو وقت پہ آنا پڑے گا، وقت پہ کام کرنا پڑے گا، وقت پہ اس کا سودا کرنا پڑے گا۔ اگر وقت سے لیٹ ہو گئے تو کبھی یہ سودا تمہیں میسر نہیں ہوگا، یہ سودا تمہیں کبھی نہیں مل سکے گا۔ اگر اس سودے کو خریدنا ہے تو اس کا وقت جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کس وقت یہ سودا دیا جاتا ہے اور کس وقت یہ سودا لیا جاتا ہے۔ آؤ اگر یہ سودا خریدنا ہے تو وقت اس کے مقرر کیے گئے ہیں کہ نماز کا وقت جو ہے اس نماز کے وقت پہ آؤ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت پہ آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو تم جناب والا مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں سودے کی طلب نہیں ہے، تم تو دھوکہ کرنے کے لیے آ رہے ہو کہ ہم جب چاہیں داخل ہو جائیں گے، ہمیں جنت کا سودا مل جائے گا۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ سودا جتنا عظیم ہے، جتنا اعلیٰ سودا ہے،
جتنا اس سودا خریدنے کے لیے قربانیاں چاہیے اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی تب یہ سودا ملے گا۔ اس سودے کا جتنا مقام ہے اور جتنا دینے والا سودا جو عظیم ذات ہے پروردگار عالم جو سودا تمہیں دے رہا ہے اس کی بارگاہ کے حصولوں کے مطابق آؤ گے تو تمہیں سودا ملے گا، ورنہ تم ایسے ہی دندراتے پھرو گے تمہیں یہ سودا نہیں ملے گا۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، جو بات میں کر چکا ہوں یہ تمہاری گوشے گزار میں نے کر دیا ہے، اب آئندہ تمہاری مرضی ہے یہ سودا تم نے وقت پہ لینا ہے یا وقت کو گزار کر بعد میں لینا ہے۔ مثال جو میں نے دی ہے یقیناً یہ مثال تمہارے سینے کے اندر بیٹھ گئی ہوگی کہ ہم دنیا کا سودا تو وقت پر لیتے ہیں، اگر لیٹ ہو جائیں تو دنیا کا سودا نہیں ملتا۔ اگر دنیا کے سودا یہ تو عام سودا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، بقا نہیں ہے اس کی، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ چند گھڑیوں میں اگر تمہیں پتہ چلے نا کہ فلاں دکان پہ چنے والی جو دکان ہے وہاں سے چنا جو ہے وہ اس وقت پہ ملتا ہے تو آپ اس وقت میں جائیں گے تو وہ ملے۔ اب چنا یا اس میں نے کھانے کی ایک مثال دے دی ہے تو وہ کھانا جو ہے وہ عمدہ کھانا جس وقت سے جس وقت تک لیا جاتا ہے دیا جاتا ہے، باقاعدہ اشتہار لگا ہوتا ہے، اس وقت سے اس وقت تک جو آ جائے گا اسے مل جائے گا، الگ تم نے پیسے دینے ہیں، فری میں نہیں خریدنا۔ تب بھی تمہارے لیے جو ہے وہ سٹیج وہ وقت لکھا گیا ہے، اگر اس وقت پہ تم نہیں جاؤ گے تمہیں نہیں ملے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ جو سودا یہ جنت کا جو سودا ہے یہ تو فری میں ملنا ہے، لیکن اس کے حصول ہیں، دینے والے نے حصول بنا رکھے ہیں کہ اس وقت پہ اگر آؤ گے میرے گھر میں تمہیں دیا جائے گا۔ وہ میں آسان مثال دے دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی صف میں آتا ہے تو اسے اٹھ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہ طویل حدیث ہے، جو آخری صف میں پہنچتا ہے اسے مرغی تک کا یہاں تک ذکر کیا گیا ہے، لیکن آخری صف سے آخری مرحلے میں جو آتا ہے اینڈ پہ جو خطبے کے دوران آتا ہے وہ نہ جناب اونٹ کو پہنچ سکتا ہے، نہ مرغی نہ انڈا، کوئی چیز بھی اسے نہیں میسر ہوتی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اگر بڑا سودا کرنا ہے تو صف پہلی میں آ کر بیٹھو۔ اب تو تمہیں صفوں میں بٹھانے کے لیے بھی اعلان کرنے پڑتے ہیں، انتظار کرنی پڑتی ہے کہ آؤ برانڈا چھوڑو اندر آ جاؤ، لیکن تم کہتے ہیں کہ نہ یہ مولوی صاحب تمہاری بھول ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور اپنی مرضی سے جائیں گے۔ لیکن جب تم اپنی مرضی سے آئے ہو نا پھر ادھر بھی اپنی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ کی بارگاہ میں جب بھی آؤ تو اپنے کو مخلص سمجھ کر آؤ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرپسجود ہوں گے، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ شان والدین ان بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا تو انشاءاللہ العزیز اس پہ میں نے ابھی صرف 5-6 حدیثیں بیان کی ہیں، 6 حدیثیں باقی ہیں، تو یہاں پر ہی میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ پر جو ہے گفتگو ختم کر دوں گا، کیونکہ حصول بن چکا ہے کہ جناب جتنی انتظار کرتے رہیں آپ اتنی ڈیل سے آتے ہیں، جب 2-4 مرتبہ 1-2 جمعے آپ لیٹ ہوگے نا تو پھر آپ وقت پہ آ جائیں گے۔ اگر ہم زیادہ لمبا وقت کر لیں آپ کے لیے تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے 5 منٹ فالتو کیوں لگائے ہیں، لیکن جب آپ کی انتظار کے لیے یہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ بھی جو ہے وہ جو آپ کے لیے کیا گیا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پچتا نہیں ہے، تو یہ احسان ہمارے اوپر نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو وقت نکالیں۔ اور میں اگر وقت پہ آ جاتا ہوں 3 سال سے میں یہاں پر 1 بجے پہنچ جاتا ہوں، نہیں آنا ہوتا تو پہلے سائیں صاحب کو میں فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں کل نہیں آ سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی اتنے ذمہ وار بنیں، آپ اتنی ذمہ داری کا حق ادا کریں کہ میں اگر آپ کے لیے اگر اتنا وقت میں آپ کے لیے اللہ ربی کی رضا کے لیے وقت نکالتا ہوں، آپ آئیں یا نہ آئیں یہ آپ کا اپنا مقصد ہے، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر بیٹھوں 2-4 باتیں آپ کو رب رسول کی سناؤں، اپنی کوئی بات نہ کروں، جو کرتا بھی ہوں تو وہ کسی ایسے حوالے سے کرتا ہوں جہاں اس کا کوئی نہ کوئی جا کر کسی نہ کسی جگہ سے جا کر اس کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے بزرگ احباب بھی تشریف فرماؤ،
اور نوجوان احباب بھی تشریف فرماؤ۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو گفتگو میں اگلے جمعے پہ انشاءاللہ عرض کروں گا، انشاءاللہ شہید سینہ تان کے کروں گا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ سینہ تان کے سننی پڑے گی۔ بہت اہم باتیں ہیں، جو باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے تجربوں سے کچھ باتیں گزری ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز قرآن حدیث کی روشنی میں آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا۔